بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر میں آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ تو یہ جو امام الانبیاء اللہ نے بنایا ہے کہ سارے نبیوں کے امام، یہ مسجد اقصیٰ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح مبارکہ کو جمع فرمایا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جو اصل اجسام مبارکہ ہے نا، والاجساد فی الارض قطعا، وہ یقینی بات ہے کہ وہ ان کی قبور کے اندر ہے۔ انما تبعث یوم بعث الاجساد، ان کو تو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا جس دن اللہ پاک لوگوں کو اٹھائے گا، قیامت والے دن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کے مثال پیش کیے گئے۔ تفسیر بیضاوی آپ اٹھائیں تو اس میں مثل علی الانبیاء، کہ اللہ نے نبیوں کے مثال میرے سامنے کیے۔ اور اسی طرح سیرت مصطفیٰ علامہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ الصحیح انہا را فی حال ارواح فی مثال الاجساد، کہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارواح مبارکہ دکھائی مثالی اجساد میں۔ ان کی کتاب مشکات کی شرح تعلیق الفصیح میں بھی یہ بات موجود ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح مبارکہ کو جمع فرمایا۔ اب بیت المقدس میں جو نماز کا واقعہ ہے، قرآن کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ جاتے ہوئے واقعہ پیش آیا۔ لیکن اشکال یہ ہے کہ اصل بات تو تھی آپ کو معراج کروانا، آسمانوں پہ لے جانا، تحفوں کا تبادلہ ہونا تھا وہاں۔ تو مقصود تو معراج تھا، سدرہ کی بلندیوں پر آپ کو لے جانا۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ واپسی پر یہ امامت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی رات کی صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو پڑھائی، جب آپ کو وہ رخصت کرنے کے لیے وہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قدرت کے ساتھ۔ سمجھ آئی نا؟ تو اگر آپ نے پہلے نماز پڑھائی ہے تو پھر اشکال ہے کہ آسمانوں پر نبیوں کا تعارف ہوا ہے۔ تو جبرائیل سے آپ پوچھتے یہ کون ہے، تو وہ بتاتے کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، کہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، پھر تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ امامت تو آپ نے کروائی ہے، امام الانبیاء اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ باقی یہ سفر میں جاتے ہوئے واقعہ پیش آیا یا واپسی پر، واللہ عالم بالصواب، درست بات اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ 2 دفعہ امامت کروائی ہو، جاتے وقت بھی کروائی ہو اور واپسی پہ بھی کروائی ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے رأیت الانبیاء جومی لی، میں نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا کہ میرے لیے جمع ہے۔ تو مصلی پہ جو امامت کی جگہ ہے وہ خالی ہے، تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ لا بد ان یکون لہم امام، کہ ضروری ہے کہ ان کا کوئی امام بھی ہوگا، ان کا کوئی امام بھی ہوگا۔ تو جبرائیل امین جو ہے نا، انہوں نے مجھے اشارہ کیا یا بازو سے پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا، فَأَمَّمْتُ لَهُمْ، تو میں نے نبیوں کی امامت کروائی۔ تو جبرائیل امین پوچھتے ہیں
کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتدری من صلی خلفہ کا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کس نے نماز پڑھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا ادری، مجھے یہ پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا صلی خلفہ کا کل نبی بعثہ اللہ عز وجل، آپ کے پیچھے ہر اس نبی نے نماز پڑھی جس کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ منظر اور آج دستخط کروا دیے جو عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ہے جی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ اللہ پاک نے نبیوں کی ارواح سے یہ پکا وعدہ لیا تھا۔ تو رسول سے مراد کثیر مفسرین کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبیوں رسولوں میں تمہیں دنیا میں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، لیکن اگر تمہاری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مبعوث ہو جائیں تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ ان کی کیا کرنی ہے؟ تو آج اب اللہ کو تو پتہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ سارے نبیوں کی علیہم السلام کی ارواح مبارکہ کو بیت المقدس میں جمع فرما کر آپ کا مقتدی بنا کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ پر دستخط کروا دی۔